جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی تو مفتی صاحب میں ایک بہت بڑی پریشانی میں بہت سالوں سے مبتلا ہوں. تو میری پریشانی یہ ہے کہ میں 3 سال پہلے ایک لڑکے سے ملی. انہوں نے مجھے بہت بہت بھروسے دلائے, خدا کی قسم وعدے کھائے, قرآن پاک کی قسم کھائی اور مجھے اپنے پیر کا اعتبار کرایا. جب مجھے اعتبار ہو گیا اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے نکاح کرنا ہے تو انہوں نے بولا کہ میں نہیں کر سکتا, میرے برادری میں کرتے ہیں میرے گھر والے. مجھے بہت ایکسکیوزز دیے, بہت مجھے وہ کرا, اور پھر بھی میں نے انہیں بنانے کی کوشش کری, وہ نہیں مانے. اب وہ اتنے ٹائم تک مجھ سے رابطہ کرتے رہے. اب ان کے ماں باپ نے ان کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا. اب وہ مجھے چھوڑ کے, اور اب وہ اس لڑکی سے انہوں نے کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا, اور بالکل مطلب میرے بارے میں انہوں نے سوچا نہیں کہ میری لائف کیا ہو گئی. میری لائف بہت مزریبل ہوتی جا رہی ہے دن بر دن. اور اس کو کرنے کے لیے میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا, وہ ایک ورد ہوتا ہے یا بدی لا جائی بھی بالخیر یا بدیو, تو اس کو کہتے ہیں اگر پڑھ کے سو جاؤ بنا کسی سے بات کرے تو وہ روحانی استخارہ بھی ہوتا ہے. تو میں نے 2 بار اس کو جب کرا تو میں نے پورا, کبھی میں 12 دن کر نہیں پائی, کچھ میری ہیلتھ ایشوز بہت رہتے ہیں. تو میں نے 2 بار جب ٹرائی کیا تو دونوں بار میں نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ میں نے ان کو دیکھا پہلے, پھر خانہ کعبہ دیکھا اور جھرنا دیکھا, اور پھر ابھی کچھ دن پہلے میں نے دیکھا کہ میں کہیں سفر میں جا رہی ہوں اور پھر میں سفر سے واپس آ رہی ہوں. تو ایک تو مجھے اس خواب کی تعمیر پوچھنی ہے اور اپنے مسائل کا حل پوچھنا ہے. اوکے, بہت شکریہ. جی ہاں, میں تو سمجھا کہ بہت بڑا کوئی مسئلہ آپ کا, یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, معمولی بات ہے. یہ تو اس کو آپ خام کا بڑا مسئلہ بنا رہی ہیں. ایک مومن مسلمان کا تو یہ اعتقاد اور یقین اور ایمان ہے کہ آسمانوں پر یہ شادی بیاہ کے فیصلے ہوتے ہیں. جس جگہ آپ کی شادی نکاح ہو گیا اس کا مطلب آسمانوں پہ فیصلہ تھا, اور یہاں آپ کا نکاح نہیں ہو سکا, گو تھرو نہیں ہوا معاملہ, اس کا مطلب یہ آپ کا جوڑا تھا ہی نہیں, یہ امانت آپ کے لیے اتری نہیں تھی. تو آپ بالکل مطمئن رہیں, کیونکہ مومن کے پاس تقدیر کا جو ایمان ہے اتنا زبردست ہے کہ کوئی غم اس پر نہیں ٹوٹتا. اور کیونکہ جب وہ چیز نہیں ہو پاتی وہ یہ کہتا ہے کہ تقدیر کے نوشتے میں یہ لکھا تھا کہ میرے مقدر میں یہ چیز نہیں تھی, لہٰذا مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, مجھے اپنا دوسرا آپشن دیکھ رہا ہے. تو یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں, آپ خواہ خواہ پریشان ہو رہی ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ وہ آپ کی قسمت ہی نہیں تھی, آپ کے لیے اللہ نے کوئی اور قسمت میں لکھا ہے, آپ اس کی تلاش کریں, اس کے لیے اللہ سے مانگے کہ جو میری قسمت میں لکھا وہ اتار دیجئے. اور باقی دوسری بات ہے, آپ کو اس بندے کا اعتبار کرنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ ناقص کا اعتبار کریں گے تو ناقص ہوتا ہے. کامل اللہ کی ذات ہے, اللہ پر اعتبار کریں گے تو کامل ہوتا ہے. آپ کو چاہیے تھا پہلے استخارہ کرتی, جو نبی کی ہدایت تھی, استخارہ کر کے متعین ہوتا کہ ہاں یہی آپ کی امانت ہے اور یہاں یہ ہو جائے. تو اللہ جب اعتبار دیتا تو اللہ پہ کام کرا کے چھوڑتا. تو بندوں پر اعتبار کرنا, بندہ خود ایک ناقص ہے, اس کے اعتبار بھی ناقص, اس پہ کبھی اعتبار کر کے اپنی زندگی کو نہیں جھونک دینا چاہیے. آپ نے وہی کیا, اس لیے آپ بالکل اس پہ ڈپینڈنٹ نہ بنیں, آپ بالکل اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. اور خانہ کعبہ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکا جو پہلے دکھایا, یہ لڑکا یہ اعتبار کے قابل نہیں, میری ذات اعتبار کے قابل ہے, اور میری ذات کا مرکز دنیا میں خانہ کعبہ ہے. بس خانہ کعبہ جو ہے گویا کہ تم اس پہ اعتبار کرو اور کہو کہ اللہ آپ اپنی رحمت سے خانہ کعبہ کی چھت پہ میرے لیے نعمت اتار دیجئے, میں اس کو قبول کروں گی. یہ جو آپ اپنے اندر کو اسٹرانگ کریں, اپنی لائف کو میزریبل کرنا, یہ ایمان کی کمزوری اور توکل کے خلاف ہے, یہ مومن کی شان نہیں ہے. آپ مضبوط ہو جائیے. اور باقی پڑھنے کا آپ کو میں بتاتا ہوں, اس سے اللہ آپ کے لیے بہترین رشتے کا انتظام کریں گے. سورۃ یاسین آیت نمبر 36 نمبر آیت, یہ 101 دفعہ عشاء کے بعد پڑھنی ہے, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. 90 دن آپ یہ عمل کر لیں, بہترین رشتہ آپ کو ملے گا. آپ وہ پہلے نالائق کو بھول جائیں گے. آپ یہ سوچیں جس نے یہ بے وفائی کر دی ہے, وہ بے وفا تو آپ کے قابل ہی نہیں تھا, وہ تو بے وفا ہے. تو آپ وہ بے وفا پہ روئیں, یہ تو آپ کی بے وقوفی ہے. ایک انڈا گندا نکل آئے تو وہ عقل مند تو اس کو غارب بھی کر دیتا ہے, بجائے اس کے رونے لگ جائے یار گندا نکل آیا. وہ تو گندا انڈا تھا, بے وفائی کر گیا آپ سے, آپ کے دل کو توڑ گیا, تو آپ اس کو گندا انڈا سمجھ کے غارب بھی کر دیں. اب آپ کو اچھا انڈا ڈھونڈیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھے کا انتظام کریں گے, پریشان نہ ہو.